نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مکتوب نمبر 92۔ یہ بھی شیخ کبیر کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ نظر و استدلال سے اور اس کے مناسب بیان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب حاصل ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ کہ نظر اور استدلال یعنی دلائل وغیرہ۔ بحث بے جا ہے فقط کٹ حجتی، کاٹھ کے پاؤں میں دمخم کچھ نہیں۔ چونکہ ذکر اللہ کے ذریعے حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ ذکر کو اس پاک ذات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ مال الترابی و رب الارباب، خاک کو یعنی مٹی کو پروردگار عالم کے ساتھ کیا نسبت ہے، لیکن ذاکر یعنی ذکر کرنے والا اور مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے، اور جب محبت غالب ہو گئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جب معاملہ دل کے اطمینان کے حصول تک پہنچ گیا تو اس کو ہمیشہ کی دولت حاصل ہو گئی۔ جان جب تک ہے ذکر کرتا رہ، دل کی پاکی خدا کے ذکر سے ہے۔ والسلام اولا و آخرا۔ مکتوب نمبر 93۔ سکندر خان لودھی کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ تمام اوقات اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے اور سنن مؤکدہ بجا لانے کے بعد اپنے تمام اوقات کو اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے، اور اس کے سوا کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کھانے اور سونے کے اوقات ہوں یا آنے جانے کے اوقات۔ بس کسی وقت میں بھی ذکر سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ ذکر کا طریقہ آپ کو سکھایا ہوا ہے، اسی طریقے پر عمل کرتے رہیں۔ اگر جمعیت اور ذکر میں خلل پائیں تو پہلے خلل کا سبب معلوم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کوتاہی کا تدارک کرنا چاہیے، اور نہایت عاجزی اور آہوزاری سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اس ظلمت کے دور ہونے کی دعا مانگنی چاہیے، اور جس شیخ یعنی پیر و مرشد سے ذکر حاصل کیا ہے اس کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی اور مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ والسلام۔ اس پہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی اس کی عطا کر دے۔ یہ 1900 تقریباً 85 کی بات ہے۔ ہمارے یہ پاکستان کے ایک بزرگ ہیں، وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایسے ہی ذکر کی مجلس تھی، مراقبہ تھا۔ تو اب وہ جو مجلس تھی اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کافی پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، کافی سارے لوگ تھے۔ تو جب وہ بیان ہوا، پھر ذکر ہوا، پھر مراقبہ ہوا، تو ساری مجلس کے بعد نا اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ان بزرگوں سے یہ کہا
کہ یہ آپ نے یہ جو آنکھیں بند کر کے ابھی یہ سارا کچھ جو کیا ہے یا کرایا ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ذکر تھا، پھر مراقبہ تھا۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ آپ نے یورپ سے سیکھا ہے یا اپنے ایشیا سے سیکھ کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں جی یہ تو ہم نے اپنے ایشیا سے سیکھا ہے، بلکہ اپنے پاکستان میں سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے بندہ کو سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو سوچنے کے بعد وہ کافی دیر بعد کہنے لگے کہ واقعی یہ جو اسلام ہے نا یہ بڑا سچا مذہب ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں امریکہ میں نا دل کا ڈاکٹر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا جو امریکہ کے جو بڑے 20 ڈاکٹر ہیں نا دل کے متعلق، تو اللہ کے فضل سے میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی چند سال پہلے کی بات ہے، وہ ہماری ہے نا حکومت، اس نے پورے ملک کے جو بڑے بڑے جو تھے نا ڈاکٹرز، ان کو بلا کے نا کہا کہ جی ہمارا جو امریکہ ہے نا پورے بر اعظم کے اندر جو نیند کی اور ٹینشن کی اور سٹریس کی جو میڈیسن ہے نا اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو ہماری جو میڈیسن کی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں نا ان سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی۔ تو کہنے لگے کہ بھئی آپ لوگ اس بات پہ نا سوچو، غور کرو کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسی وہ زندگی، جیسا وہ لائف سٹائل، جو وہ کھانا چاہتا ہے، جو پینا چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہر چیز کی آزادی ہے، تو پھر بھی یہ سٹریس اور ٹینشن اور پریشانیاں اور نیند کی گولیاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میرے سمیت اس میں نا پھر ہمارے امریکہ کے نا 10 بڑے جو ڈاکٹر تھے اپنے اپنے شعبے سے متعلق، نفسیات کے تھے، نیورولوجی کے تھے، تو کہتے ہمارا ایک بورڈ بن گیا۔ تو حکومت کی طرف سے نا ہمیں خصوصی قسم کے اختیارات دے دیے گئے اور ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے کہ جی یہ جو کمیٹی ہے یہ ملکی لیول کا کام کر رہی ہے، تو یہ جو بھی ڈاکومنٹس مانگیں، کچھ بھی یہ چیز طلب کریں تو ان کو مہیا کی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے فنڈز بھی جنریٹ ہو گئے اور ہمارے سپر کمپیوٹر بھی ہمیں دے دیا گیا۔ تو کہا کہ جی آپ لوگ بیٹھ کے نا سوچو کہ یہ کیوں ہو رہا ہمارے ملک میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کافی عرصہ سوچتے رہے۔ تو کہنے لگے پھر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے، اس کے بھی دماغ میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ خوش، مطمئن اور پرسکون ہے، اور جو پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، نیند کی گولیاں کھانے والا ہے، سٹریس والی زندگی گزارنے والا ہے، اس کے بھی دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو کہنے لگے پھر ہم نے یہ کیا کہ اچھا وہاں پہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارے کرونا کی ویکسین ہے نا، تو جب وہ ملک میں بنتی ہے نا کوئی بھی ویکسین، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بیماری کی جو دوائی ہے یا اس کے جو مختلف تجربات ہوتے ہیں نا ان کے ٹرائلز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ ایک میگزین آتا ہے نا ہمدرد صحت کے نام سے، تو اس میں بھی وہ آج کل کے اعتبار سے جو مختلف قسم کی ریسرچیں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس کے لحاظ سے خبریں ہوتی ہیں کہ جی وہ جرمنی میں، نیوزی لینڈ میں، فلاں ملک میں جو ہے وہ ایک نئی ریسرچ شروع کی گئی اور اتنے ہزار آدمی نے اپنے آپ کو نا اس ریسرچ کے ٹرائلز وغیرہ کے لیے پیش کیا۔ تو وہاں ان ملکوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، جیسے ہمارے بھی کرونا کی ویکسین آئی ہے تو کہتے ہیں نا جی اتنے 100 لوگوں نے ٹرائلز کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔
تو وہ کہنے لگے پھر ہم نے بھی چونکہ پورے ملک میں اس کا اعلان کیا ہوا تھا تو ہم نے بھی کچھ ہزار لوگوں کو نا ٹرائلز کے لیے منتخب کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے پھر کچھ ہزار خوش بندے جو مطمئن تھے، اطمینان والے تھے، ان کو مشین میں بٹھایا اور ان کے جو تھا نا برین، اس کا سی ٹی اسکین کیا، اور پھر اس سی ٹی اسکین کو ہم نے جو تھا نا وہ ڈیجیٹائز فارم کے اندر اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا، اور پھر جو پریشان لوگ تھے، جو بے سکون تھے، جو نیند کی گولیاں کھانے والے تھے، ہم نے ان کو بھی مشین میں بٹھایا، ان کے بھی برین کا سی ٹی اسکین کیا، اور ان کے بھی جو سی ٹی اسکین کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے ڈیجیٹائز فارم کے اندر نا اس کو اکٹھا کر لیا۔ تو پھر کہنے لگے ہم نے سپر کمپیوٹر کو نا ایک پروگرام بنا کے دیا اور اس کو یہ کہا کہ بھائی یہ چند ہزار خوش بندوں کا سی ٹی اسکین ہے اور یہ چند ہزار پریشان لوگوں کا سی ٹی اسکین ہے، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم یہ جو خوش بندے چند ہزار اور پریشان بندے چند ہزار، ان کے جو ہے نا وہ برین کے نا ایک ایک سیل پہ جا کر چیک کرو کہ کہاں پر کوئی ڈیفرنس ہے، کوئی فرق ہے، جس ڈیفرنس کی وجہ سے یا فرق کی وجہ سے پریشان بندہ پریشان ہے اور خوش بندہ خوش ہے۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ وہ پھر سپر کمپیوٹر نے اس پہ کام شروع کر دیا، تو اس نے غالباً چند مہینے کے بعد اس نے برین کے اندر نا ایک جو سیل تھا اس کو انسرکل کر دیا، یعنی اس پہ اس نے نا نشان لگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، اس نے کمپیوٹر کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ جو تھے نا پریشان لوگ، اسٹریس میں تھے، پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، کمپیوٹر نے بتایا کہ ان کے برین کے اندر ایک سیل ہے، اس سیل کے اوپر کافی ہیوی قسم کا چارج آیا ہوا تھا، اور جو مطمئن تھے، جو خوش رہنے والے لوگ تھے، جن کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، جو نیند کی گولیاں نہیں کھاتے تھے، ان کے برین کے اس سیل پر کوئی چارج نہیں تھا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہم بڑے خوش ہو گئے کہ یار چلو کچھ سرا ہمیں ہاتھ آ گیا، پتہ لگ گیا کہ جناب کہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ جو تھے نا پریشان لوگ، ہم نے پھر ان کو مشین میں بٹھایا اور ہم نے آرٹیفیشل طریقے سے ان کے وہ جو برین کا جو سیل جس پہ وہ چارج آیا ہوا تھا اس کو نیگیٹو کر دیا، یعنی مشین کے ذریعے اس چارج کو ہم نے زیرو کر دیا۔ تو وہ آدمی جو انتہائی ٹینشن کی حالت میں اور غصے کی حالت میں مشین کے اندر ہم نے بٹھایا تھا، تو جب ہم نے اس کو اس مشین میں سے باہر نکالا تو وہ ہنستے اور مسکراتے اور کہے لگاتے باہر نکلا۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ لو بھی ہماری جو ریسرچ ہے نا وہ کام کر رہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، جو خوش لوگ تھے، جو مطمئن لوگ تھے نا، ہم نے ان کو مشین میں بٹھایا اور ان کو مشین میں بٹھا کر نا مصنوعی طریقے سے ان کے برین کے اس سیل پر اس چارج کو نا ہم نے انجیکٹ کر دیا، جس پہ چارج نہیں تھا اس کو نا چارجنگ سے فل کر دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس کو مشین میں سے باہر نکالا تو وہ اچھا خاصا وہ مشین کے اندر بیٹھا تھا، تو وہ باہر نکلتے ہی اس نے جو ہے نا وہ ہم سب سے لڑنا شروع کر دیا، ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں اور چیزوں کو ادھر ادھر اس نے پھینکنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ گڑبڑ جو ہے نا وہ اس سیل پہ جو ہے نا وہ چارج آتا ہے تو شروع ہو جاتی ہے اور اس چارج کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی امریکہ کی گورنمنٹ کو نا وہ رپورٹ لکھ کے پیش کر دی کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اس وقت کا جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا یا اس کا کوئی نمائندہ تھا تو اس نے کہا کہ جی ابھی آپ نے آدھا کام کیا ہے، اب ہم ساری امریکی قوم کو مشینوں میں تو بٹھانے سے رہے کہ جو ہے وہ جس کے اوپر جو ہے وہ دماغ میں چارج ہے اس کو مشین میں بٹھاؤ، اس کو نیگیٹو کرو، تو پھر تو ہماری ساری جو امریکی قوم ہے وہ یہی کام کرتی رہے گی سارا دن۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کے ذمہ دوسرا کام یہ ہے کہ اب آپ
یہ طریقہ سوچیں، کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کے اوپر وہ جو سیل پہ جو چارج آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان اور چڑچڑا اور غصے والا ہو جاتا ہے، وہ مشین میں بیٹھے بغیر نیگیٹو ہو جائے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہم پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ جی یہ تو ابھی تو وہیں پہ ہی کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، تو مشینوں میں تو بٹھانے سے رہے ساری قوم کو۔ تو کہنے لگے ہم نے پھر ریسرچ شروع کر دی، پھر ٹرائل شروع ہو گئے، پھر ہم پیپر ورک کرتے رہے، ریسرچیں کرتے رہے۔ تو کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بہت زیادہ پریشان لوگ تھے نا، جن کے وہ سیل کے اوپر چارج آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے ہم نے ان کو 2-3 گھنٹے کے لیے سلا دیا۔ تو کہتے ہم نے ان کو سلانے سے پہلے بھی ان کا وہ ٹیسٹ کیا، جب وہ بالکل ان کا وہ جو سیل تھا وہ پورا چارج تھا، اور جب وہ 2-3 گھنٹے سوئے تو سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ہم نے پھر ان کا ٹیسٹ کیا، تو وہ جو ان کے سیل کے اوپر وہ جو چارج تھا وہ 2-3 گھنٹے کی نیند لینے کی وجہ سے تقریباً مائنس ہو چکا تھا۔ تو کہتے کہ جی ہم نے کہا لو جی کامیابی کے قریب پہنچ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہت، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو کسی بھی وجہ سے، ٹینشن کے اندر، سٹریس کے اندر کتنا ہی پریشان ہو، تو جب انسان کوئی 2-4 گھنٹے سو لیتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد انسان کی طبیعت کافی حد تک وہ فریش ہو چکی ہوتی ہے، اس کا وہ سٹریس اور وہ ڈپریشن اور وہ ساری چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک ایکسرسائز بنائی، ایک جو ہے ہم نے ایک ایکسرسائز تیار کی کہ اس میں کیا کیا، ہم نے جو پریشان لوگ تھے تو ان کو ہم نے یہ کہا، چونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ جب انسان سو لیتا ہے کچھ دیر تو انسان کا جو برین ہوتا ہے وہ بالکل آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی ایکسرسائز یا کوئی ایسی مشق یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو برین ہے وہ ادھر ادھر کی، اوپر نیچے کی، دائیں بائیں کی جو ہر قسم کی سوچیں اور منتشر خیالات ہیں ان سے ایک دفعہ کے لیے بالکل پرے ہٹ جائے، جیسے انسان سونے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پھر میڈیٹیشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس میڈیٹیشن کے طریقے میں کیا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اپنے لفظوں میں مراقبہ کہہ لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اپنی آنکھیں بند کر لو، لائٹیں بھی بند کر لو، اپنی توجہ دل کی طرف کر لو، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لو۔ تو اس ذکر اور مراقبے کی مشق میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جو ساری کی ساری جو سوچوں اور توجہ کا جو رخ ہے اس کو ادھر ادھر سے ہٹا کر کسی ایک پوائنٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں کہ سوچ ادھر ادھر نہ جائے، اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا جو دماغ ہے وہ ادھر ادھر کلا بازیاں نہ کھائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم نے مراقبہ یا میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ایجاد کی، یعنی وہ اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جب میڈیٹیشن کرائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے دماغ ہے اس میں سے ہر قسم کے جو خیالات ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے بالکل جھٹک کے سائیڈ پہ کر دیں، اور آپ یہ فیل کریں کہ آپ کسی بہت ہی خوبصورت قسم کے باغ کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور اس کی جو گھاس کی جو ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہے وہ آپ کے پیروں کو جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور باغ کے اندر درختوں کے اوپر پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں میں اپنے آپ کو گم کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کریں کہ جی آپ کے جو ہے وہ چاروں طرف گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہ گلاب کے پھولوں کی جو مسحور کن خوشبو ہے وہ آپ کے ناک سے ہوتی ہوئی آپ کے دماغ کو معطر کر رہی ہے۔
تو اس طرح کی مشقیں کہ کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ تصور کریں کہ جی آپ ساحل سمندر کی ریت پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اور کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نا آنکھیں، پلے اسٹور پہ بھی اس طرح کی اپلیکیشنیں بنی پڑی ہیں کہ جی وہ بارش کی ایسی آواز جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے جس کو آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہیں تو آپ کا جو سٹریس ہے وہ کافی ریلیز ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی ایسی الٹی سیدھی آوازیں ہوتی ہیں، ساؤنڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جناب انسان کہتا ہے کہ جی آپ کا جو سٹریس ہے نا جی، وہ آپ کی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سن کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہمارے پورے امریکہ کے اندر میڈیٹیشن کے جو ہے نا وہ کلب کھل گئے، اور وہاں پر ہم نے پھر جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو، جو انسٹرکٹر تھے ان کو میڈیٹیشن کرانے کی تربیت دی کہ جی ایسے ایسے آپ نے جو ہے نا وہ مراقبہ کرانا ہے یا میڈیٹیشن کرانی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ سارے جو امریکیوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ جناب سارا دن اپنے دنیا کے کام کاج میں رہتے اور شام کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اس میڈیٹیشن کلب کے اندر جاتے، وہاں پر ان کو مراقبہ یا میڈیٹیشن کرائی جاتی، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر کے جو سٹریس ہوتے تھے، جو ڈپریشن ہوتا تھا، جو نیند نہ آنے کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی۔ تو آج بھی اگر ہم انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیں یا ملکی قسم کے جو ہے وہ میگزین پڑھ لیں یا انٹرنیشنل قسم کے میگزین پڑھ لیں، تو ان کے اندر بھی ان کے پاس جو نیچرلی جو ہے نا وہ سٹریس ریلیز کرنے کے طریقے یا ڈپریشن کو جو ہے نا وہ مائنس کرنے کے طریقے یا انگزائٹی سے چھٹکارا پانے کے جو طریقے، اگر آپ ابھی سرچ کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے، گوگل پہ جا کے کہ جی نیچرلی ہم اس چیز سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر نا اس کو میڈیٹیشن کو لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اسلام اتنا سچا دین ہے کہ یہ جو آپ جو لوگ ہیں اپنے تصوف کے اندر، اپنے ذکر کے سلسلوں کے اندر، اپنے ذکر کے اسباق کے اندر 14 صدیوں سے یہ چیز کرتے آ رہے ہیں، تو جس نتیجے پر ہم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اور اتنے سال کی ریسرچ کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے، آپ کا دین اور آپ کا جو یعنی ہمارا دین اور ہمارا جو مذہب ہے وہ 14 صدیاں پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چونکہ ہمارا بھی جو خط بھی تھا وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان کے متعلق ہی تھا، اور پھر وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے 5 سال بعد ہمارا سویڈن جانا ہوا، تو وہاں پہ انہوں نے جو تھا نا وہ 27 ملکوں سے 27 جو تھے نا، وہ کوئی انجینئر تھا، کوئی CA کیا ہوا تھا، یعنی جو بڑی بڑی جو پوسٹوں کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے 27 ملکوں سے 27 آدمیوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے پاکستان سے میرا جو ہے اس میں سلیکشن ہو گئی تھی، تو وہاں پہ ہمارا تقریباً 1 مہینے کا جس کو کورسز ہوتے ہیں وہ کورس تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس دن ہمارے کورس کا آخری دن تھا، تو اس کورس کے آخری دن وہ سویڈن والوں نے اپنے ملک کے 7 بڑے جو تھے نا سائیکولوجسٹ، ان کو ہماری ٹریننگ کے لیے بلایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں 4 مرد تھے، 3 عورتیں تھیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم چونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے ملکوں میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ہر وقت سٹریس چل رہا ہوتا ہے، پریشانی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی سطح پہ جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتا، جیسے نہیں چاہ رہے ہوتے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ مستقل ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آج ہم نا آپ کو اس کورس کے آخری دن جو ہے نا وہ اپنے اوپر کا جو سٹریس ہے نا اس کو ریلیو کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں اس دن انہوں نے اس کورس کا جو وہ دن تھا یا جو پیریڈ تھا اس کا نام بھی انہوں نے سٹریس مینجمنٹ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جائیں، بہت زیادہ آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو نا ایک ایکسرسائز بتانے لگے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کی وجہ سے نا آپ جب اس کو کچھ دیر کے لیے کریں گے تو آپ کتنے ہی سٹریس میں ہوں، کتنی ٹینشن میں، پریشانی میں ہوں، تو آپ کا سارا جو سٹریس ہے نا وہ ریلیز ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے اب ہم جو ہے نا ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جی شٹ دا ڈور، دروازہ بند کر دو، اور پھر اس نے کہا کہ جی سوئچ آف دا لائٹ،
لائٹ بند کر لو، لائٹ بند ہو گئی۔ تو پھر اس نے ہمیں کہا جی کلوز یور آئیز، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی بینڈ یور ہیڈس، اپنے سروں کو جھکا لو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے یہ ایک ہیپنوٹزم کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پھر اس نے اپنی ایک مخصوص آواز میں نا یہ ہمیں بار بار سجیشنز دینے شروع کر دیے، فارگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکس۔ اس نے بار بار ہمیں نا یہ کہنا شروع کر دیا، فارگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکس۔ تو ہم چونکہ لائٹ بھی بند تھی، دروازے بھی بند تھے، آنکھیں بھی بند تھیں، ہر طرف سے خاموشی تھی، یکسوئی تھی، تو ہمارا جو دھیان، سوچ اور توجہ تھی وہ صرف اس کی آواز کی طرف ہی لگ کے رہ گئی۔ تو کہنے لگے وہ 10-12 منٹ ہمیں نا وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہا، فارگیٹ ایوری تھنگ، فیل ریلیکس۔ تو کہتے اس کے بعد 15-20 منٹ انہوں نے ہمیں وہ ایکسرسائز کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے جو ہے وہ سر اوپر کر لیں، آنکھیں کھول لیں، لائٹیں چلا دیں، دروازے بھی کھول دیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو ہم نے یہ ایکسرسائز کروائی ہے، تو اب آپ نا اپنے جو ہے نا وہ کمنٹس دیں کہ آپ کو اس ایکسرسائز سے کیا فائدہ ہوا۔ تو ہمارے وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اس میں وہ ایک جمیکا ایک علاقہ تھا، وہاں کی ایک خاتون تھی، اس نے اپنے کمنٹ دیے، پھر ایک انڈونیشیا کا جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس نے اپنے کمنٹ دیے۔ تو کہنے لگے جب میری باری آئی تو کہنے لگے کہ جی آپ نے نا آدھا کام کرایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے آدھا کام کرایا ہے، آدھا تو کرایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں نا کہ جی دروازے بند کر دو، لائٹیں آف کر دو، آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو اور فارگیٹ ایوری تھنگ۔ اور کہنے لگے کہ ہم فارگیٹ ایوری تھنگ کے بعد کہتے ہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ تو آپ نے آدھا کام کرایا ہے، ہم اس سے اگلا بھی کرتے ہیں، اور جب تک آپ اس سے اگلا نہیں کریں گے اس وقت تک پچھلا بھی پورا کام نہیں کرے گا۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو سویڈن کا وہ جو تھا نا وہ سائیکولوجسٹ تھا، تو وہ کہنے لگے، بزرگ کہنے لگے کہ انہوں نے نا اس نے انگلش میں نا یہ بات کہی، غالباً اس نے کہا کہ یو لرنڈ اٹ بائی وزڈم 1400 years ago اینڈ وی ہیو جسٹ لرنڈ اٹ بائی سائنس، کہ آپ نے اس چیز کو 14 صدیاں پہلے وحی کی روشنی سے دریافت کر لیا تھا، جبکہ آج ہم تجربے کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ آپ 14 صدیاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، یہ جو مراقبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی بہت زیادہ برکات رکھی ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اللہ نے اس میں انوارات رکھے ہیں، بہت زیادہ اللہ نے اس میں جو ہے وہ تاثیر رکھی ہے۔ اور ابھی وہ پرسوں کی یا کل کی بات ہے، شاید وہ ایک کالم نگار صحافی تھے، وہ کسی ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ان ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت میں انسان مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، تو چونکہ مراقبے کی حالت میں اس کا جو ذہن، سوچ، توجہ، دھیان اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے کٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یورپ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جو سادھو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مطلب گھنٹہ گھنٹہ مراقبہ کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے، پوری رات، جیسے کہ ہمارے بھی سلسلے کے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے حالات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ 6-6 گھنٹے مراقبہ کرتے رہتے تھے۔ اور ہمارے جو سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے کہ مراقبوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی گردن ہی نیچے جھک گئی تھی، وہ اپنی گردن کو اوپر اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، اتنا مراقبہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی یورپ کے اندر اس بات پہ نا تھوڑی ریسرچ کی گئی کہ جس وقت میں انسان مراقبہ کر رہا ہوتا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ جس وقت میں انسان مراقبہ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے اس مراقبے کی بہت گہری حالت میں گیا ہوا ہوتا ہے، تو سائنس نے یہ کہا کہ مراقبے کی حالت میں انسان کے برین کا ہم نے CT اسکین کیا،
تو سی ٹی اسکین میں انہوں نے بتایا کہ جو انسان کے برین کے اندر ایک لیفٹ پیریٹیل لوب کے نام سے نا ایک برین کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو مراقبے یا میڈیٹیشن کی حالت میں دماغ کے اس حصے کو خون کی سپلائی 100% بند ہو جاتی ہے، اس حصے کو خون کی سپلائی 100% ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ جسم کے کسی حصے کو خون کی سپلائی کچھ دیر کے لیے بند ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے۔ اور پھر انسان کا دماغ ہے، چھوٹا موٹا عضو نہیں ہے، انسان کے دماغ کو کافی عرصے کے لیے خون کی سپلائی بالکل زیرو ہو جائے تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کے جو بڑے لوگ تھے یا ان کے جو صوفیاء قسم کے جو حضرات تھے، ان کے جو حالات کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، 3 گھنٹے، 4 6 گھنٹے، 8 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، تو اس حالت میں جب ان کے وہ لیفٹ پیریٹیل لوب جو حصہ ہے اس کو خون کی سپلائی کئی گھنٹے کے لیے زیرو رہے اور وہ پھر بھی نہ مریں، ان کو پھر بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، تو چونکہ اس وقت میں اس حالت کے اندر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات کی تجلیات انسان کے جو ہے نا وہ جسم پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی روح پر، اس کے پورے جو ہے نا وہ ظاہری باطنی جسم ان انوارات اور تجلیات کے اندر نہایا ہوتا ہے۔ اس قدر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ دنیا سے اور میڈیکلی اعتبار سے اور اسباب کے اعتبار سے وہ اس دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، اس کے باوجود اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے اس میں تھا نا کہ وہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ یا اللہ آپ قیامت کے دن کیسے زندہ کریں گے، تو اس میں انہوں نے جو فرمایا تھا نا کہ لیطمئن قلبی، کہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اے اللہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں، صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ انسان ذکر میں جب چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کا وہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ کہ یقین کے جس درجے کی جو تمنا تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ انہوں نے بھی لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو ہے نا وہ سوال کیا تھا۔ اور اللہ پاک قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان جب ساری زندگی اس میں آگے بڑھتا رہے گا، ذکر میں ترقی کرتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، تو اللہ کے فضل سے اس کو بھی ایمان اور یقین کا وہی درجہ اور وہی مقام اللہ اپنے فضل سے نصیب کریں گے کہ جس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا یقین کے 3 درجے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں آگ کے جلانے کا علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تو ہمیں یہ اس چیز کا علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے علم الیقین۔ اور اگر ہم نے کسی چیز کو آگ میں گر کر جل کر راکھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے عین الیقین، کہ ہم نے اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، اس کی مثال ہوتی ہے کہ جیسے ہم بخار کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہے بخار کا علم الیقین ہے، کسی کو بخار میں مبتلا دیکھا وہ اس کا عین الیقین ہے، اور جب انسان کو خود بخار ہو گیا، اس کو 102 103 104 درجے کا بخار ہو گیا، تو وہ خود اس بخار کے اندر مبتلا ہوا، تو اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین، ہے نا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جو یقین کے جو سارے مراتب ہیں، جو درجے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے انسان کو اللہ پاک نصیب کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ انسان اللہ پاک سے استقامت مانگ کر آگے سے آگے بڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھائی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔